اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا يهدی القوم الظالمین فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُصَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم وبلغنا نبیہ ورسولہ الکریم یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ بعضهم اولیاء بعض وہ ایک دوسرے کے دوست ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ اور جو کوئی تم میں سے ان کو دوست بنائے گا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ تو وہ انہی میں سے ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتے فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ پس تو دیکھے ان کو کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے یُصَارِعُونَ فِيهِمْ وہ دوڑ کے ان میں جاتے ہیں یقولون وہ یہ کہتے ہیں نخشیٰ ان تصیبنا دائرہ ہم کو یہ ڈر ہے کہ ہمیں کوئی گردش نہ پہنچ جائے فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے او امر من عندہ یا اپنے پاس سے کوئی حکم لے آئے فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ تو پھر جو کچھ انہوں نے اپنے دلوں میں باتیں چھپائیں ان کے اوپر نادم ہوں وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا اور ایمان والے کہتے ہیں اَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ اپنی پکی قسمیں إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ برباد ہو گئے ان کے اعمال فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ پس وہ ہو گئے نقصان والے محترم احباب گزشتہ آیات مبارکہ میں یہود کی کافی ساری خرابیوں کا تذکرہ ہوا ہے اور ابھی مزید بھی آگے ان کی کچھ خرابیوں کا تذکرہ چلے گا تو یہاں پر اب اللہ رب العزت اہل ایمان کو ایک تاکید کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ یہودی تم نے ان کے حالات قرآن حکیم میں پڑھے تمہیں پتہ چل گیا ہے کہ کتنے برے ان کے حالات ہیں کتنے برے طور طریقے ہیں تو اسی طرح عیسائی بھی انہی کی طرح ہیں تو ان یہود و نصارہ کے ساتھ دوستیاں نہیں کرنی ان کے ساتھ گہرے تعلق نہیں بنانے تو اس چیز کی اللہ رب العزت یہاں پر تلقین فرما رہے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ کوئی گہری دوستی نہیں لگانی،
ایمان والوں یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ کچھ چیزیں یہود و نصارہ کے ساتھ جائز ہیں، معاشرتی تعلق رکھنا جائز ہے، ان سے لین دین کرنا جائز ہے، ان سے خرید و فروخت کرنا جائز ہے۔ اگر کوئی عیسائی یا یہودی ڈاکٹر ہے، اس سے علاج کروانا ہے، جائز ہے۔ امن اور صلح کا معاہدہ ان کے ساتھ کرنا ہے، جائز ہے۔ بعض معاشرتی معاملات کے اندر ایک دوسرے سے تعاون کا معاہدہ کرنا ہے، جائز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آپ مدینہ تشریف لائے ہیں تو مدینہ تشریف آوری کے بہت قریب ہی بعد میں میثاق مدینہ کے نام سے ایک میثاق کیا، ایک معاہدہ کیا، جس معاہدے کے اندر یہود کی بھی شرکت ہوئی اور اس کے اندر کئی معاشرتی معاملات، ان کے اندر باہمی تعاون جو ہے تو اس کی بات طے کی گئی۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں یہود نے اس معاہدے کی خلاف ورزی ہی کی، وہ اس معاہدے کے مطابق چلے کوئی نہیں، لیکن بہرحال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو معاہدہ کیا تھا۔ تو یہ سارے معاملات جو ہیں یہ جائز ہیں، لیکن کوئی ایسی گہری دوستی کہ جس گہری دوستی کا اثر ہمارے شعائر پہ ہونے لگ جائے، ہمارے عقائد کے اوپر ہونے لگ جائے، ہمیں اپنے مذہب کو اس میں نقصان ہو رہا ہو، تو یہ ایسی کوئی دوستی وہ قطعاً جائز کوئی نہیں ہے۔ دور حاضر میں ہماری بڑی ہی بد نصیبی ہے کہ امت مسلمہ کے اکثر حکمران جو ہیں تو وہ یہود و نصارہ کے ساتھ ایسی ہی دوستیاں رکھے ہوئے ہیں کہ جو دین کے لیے، شریعت کے لیے نقصان دہ ہیں، اور وہ دوستیاں قطعاً جائز کوئی نہیں۔ کئی ایسی چیزیں ان کے تحت ہو کے مانتے ہیں یہ کہ جن کو ماننا، جن کو تسلیم کرنا قطعاً جائز کوئی نہیں۔ اللہ رب العزت ہمارے حکام کو ایمانی غیرت نصیب فرمائے اور وہ اس طرح کی حرکتوں سے باز آ جائیں اور امت مسلمہ کی ایک وحدت قائم کریں اور آپس میں ایک دوسرے سے تعاون کر کے اپنی ایک قوت قائم کریں۔ اللہ رب العزت ان کو ہدایت دے۔ بعضهم اولیاء بعض، وہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ یہودی عیسائیوں کے دوست ہیں، عیسائی یہودیوں کے دوست ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے جو بات فرمائی ہے، اور تاریخ بھی اس بات کی شہادت دیتی ہے، لیکن بات بڑی عجیب سی ہے یہ کہ یہود و نصارہ کی آپس میں گہری دوستی ہے، اسلام ان کو وارا نہیں کھاتا، مسلمان ان کو وارا نہیں کھاتے، مسلمانوں سے گہری دوستی وہ کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتے، مسلمان ان کے پیچھے پیچھے، مسلمان حکام جو ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، لیکن وہ تو مسلمانوں کے ساتھ کوئی ایسی دوستی کرنے کے لیے تیار کوئی نہیں ہوتے۔ اگر عقائد و نظریات کے لحاظ سے دیکھا جائے نا تو یہود و نصارہ کو تو آپس میں ایک دوسرے کا اتنا بیری ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کو قطعاً کبھی برداشت ہی نہ کریں، اور ان دونوں کا اسلام سے تعلق نسبتاً آپس میں ایک دوسرے کے تعلق کی بجائے اسلام سے ان کا تعلق جو ہے وہ بہتر ہونا چاہیے۔ کس وجہ سے میں بات کر رہا ہوں؟ یہودی جو ہیں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات، ان کی نبوت کو نہیں مانتے۔ صرف اتنا ہی نہیں بلکہ
معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات ان کی والدہ حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے اوپر زنا کا بہتان لگاتے ہیں، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہودی زنا کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ اب یہ جس وقت حقائق ہیں تو عیسائیوں کو یہودیوں کے ساتھ پھر بھی کیا تعلق رکھنا چاہیے؟ کیا غیرت اگر ہو تو غیرت گوارا کرتی ہے کہ وہ ان کے نبی کو گالیاں دیتے ہیں، ان کے نبی کی والدہ کو گالی دیتے ہیں، اور یہ پھر بھی ان کے ساتھ تعلق رکھے ہوئے ہیں، جبکہ اسلام سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا ان کے دامن کی بھی پاک دامنی بیان کرتا ہے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات ان کی بھی اسلام جو ہے ان سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ جو یہود نے دھبا لگایا تو اس کی نفی کرتا ہے اسلام۔ اور حقیقت یہ ہے کہ خود عیسائیت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اتنا دفاع کوئی نہیں کرتی، حضرت مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اتنا دفاع کوئی نہیں کرتی جتنا دفاع اسلام نے حضرت سیدہ مریم صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی کیا ہے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ و تسلیمات کا بھی کیا ہے۔ عیسائیت نام لیوا تو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن یہودی پراپیگنڈا سے عیسائیت اتنی متاثر ہو گئی کہ متی کی انجیل کے پہلے باب میں حضرت یوسف علیہ السلام کا شجرہ نسب لکھا ہوا ہے، اور ماں کی طرف سے نہیں لکھا ہوا، یوسف نامی ایک آدمی کی طرف سے لکھا ہوا ہے، جس کے متعلق خود عیسائیوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ منگیتر تھا حضرت مریم کا، نکاح نہیں منگیتر تھا۔ تو بدبختو اگر صرف منگیتر تھا تو پھر تم نے جو شجرہ اس کے نام سے چلا دیا تو یہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر گویا کہ یہودیوں کے ساتھ بہتان باندھنے میں تم خود شریک ہوگے۔ متی کی انجیل کے اندر بھی یہ شجرہ نسب موجود ہے، لوکا کی انجیل کے چوتھے باب میں بھی یہ شجرہ نسب موجود ہے، اور دونوں شجرہ نسب جو ہیں آپس میں ملتے بھی کوئی نہیں ہیں، دونوں یوسف سے ہی، لیکن اوپر کی پشتیں جو ہیں ان کے اندر ناموں کا بھی بڑا فرق ہے، پشتوں کا بڑا فرق ہے۔ اور متی کی انجیل میں جو شجرہ نسب لکھا ہوا ہے تو اس تحریف کرنے والے نے جس نے یہ بدبختی کی ہے، جس نے یہ شجرہ نسب ڈالا ہے اس نے آخر پہ ایک جملہ لکھا ہوا ہے کہ 3 حصے کیے ہیں اس نے شجرہ کے، اور اس نے یہ لکھا ہے کہ ان تینوں حصوں میں پہلے حصے میں بھی 14 پشتیں ہیں، دوسرے حصے میں بھی 14 پشتیں ہیں، تیسرے حصے میں بھی 14 پشتیں ہیں۔ تو اس نے 14 اور 14 کتنی بنتی ہیں؟ 42 پشتیں بننی چاہیے، لیکن وہ جو شجرہ نسب لکھا ہوا ہے اس کے اندر پشتیں گن کے دیکھیں تو وہ 41 بنتی ہیں، 42 کوئی نہیں بنتی۔ پہلے والی 14 ہیں، آخری والی بھی 14 ہیں، درمیان والی 13 نظر آتی ہیں۔ تو جس بدبخت کو گنتی بھی کوئی نہیں آتی اس نے یہ تحریف کی ہوئی ہے، اور حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہود کے جو ہے وہ ولد الزنا والے الزام کے ماتحت قرار دے دیا، حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے اوپر گویا کہ بہتان کے اندر شریک ہو گئے، جبکہ قرآن حکیم حضرت سیدہ مریم رضی اللہ تعالی عنہا کا دفاع کرتا ہے، قرآن حکیم ان کی پاک دامنی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ اللہ۔ تو اب جب یہ حقیقت ہے کہ عیسائیت کو گالیاں دی جاتی ہیں، ان کے نبی کو،
ان کی نبی کی والدہ کو، اور والدہ بھی وہ کہ جو بعض عیسائیوں کے نزدیک اکانیم ثلاثہ کا حصہ ہے۔ عیسائیوں کے اکانیم کے حوالہ سے دو نظریے ہیں۔ ایک نظریہ ہے کہ باپ، بیٹا اور روح القدس یہ تین اکنوم ہیں، ان تینوں کا مجموعہ خدا ہے۔ باپ سے وہ اللہ رب العزت مراد لیتے ہیں، بیٹا سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام مراد لیتے ہیں، اور ساتھ روح القدس کو شامل کر کے تو وہ ان تینوں کو ایک خدا کہتے ہیں۔ اور بعض عیسائی روح القدس کی بجائے باپ، بیٹا اور کنواری مریم کا نام لیتے ہیں، لفظ بھی کنواری کا استعمال کرتے ہیں۔ تو باپ، بیٹا اور کنواری مریم کے ساتھ تین اکنوم بناتے ہیں کہ ان کا مجموعہ خدا ہے۔ تو گویا کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا یہ 100% سیدھا سیدھا شرک ہے، تو لیکن وہ بہرحال یہ شرک کر رہے ہیں۔ حضرت مریم کو ان کے کئی لوگ خدائی کا درجہ دے رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تینوں مستقل خدا ہیں۔ باپ بھی مستقل خدا ہے، بیٹا بھی مستقل خدا ہے، روح القدس بھی مستقل خدا ہے، لیکن ان کا مجموعہ بھی ایک خدا ہے۔ اسی طرح دوسرا گروہ کہتا ہے باپ بھی مستقل خدا ہے، بیٹا بھی خود مستقل خدا ہے، کنواری مریم بھی مستقل خدا ہے، پھر ان کا مجموعہ بھی ایک خدا ہے۔ تو جس کو خدا قرار دیتے ہو اس کے پاک دامن کے اوپر جو دھبا یہودیوں نے لگایا تم اس کے ساتھ شریک ہو گئے، شرم بھی نہیں آئی۔ اللہ اللہ۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ صورتحال ہے تو اس صورتحال میں تو پھر عیسائیوں کو یہود کے ساتھ انتہائی بیر ہونا چاہیے، انتہائی دشمنی ہونی چاہیے، لیکن یہ ان کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کیوں ہوتے ہیں؟ تو میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ یہودیوں نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے، جس ڈھونگ کی جو ہے میں ایک خطبہ جمعہ کے اندر بھی وضاحت کر چکا ہوا ہوں اور ایک درس کے اندر بھی وضاحت کر چکا ہوں، وہ دونوں یوٹیوب پر موجود ہیں۔ اللہ اللہ۔ انہوں نے ایک ڈھونگ رچایا ہوا ہے کہ گریٹر اسرائیل یہ ہماری میراث سرزمین ہے اور ہم نے اس کو حاصل کرنا ہے۔ وہ جو گریٹر اسرائیل کا ڈھونگ رچایا ہوا ہے اس کے اندر مصر کا کچھ علاقہ آتا ہے، اس کے اندر وادی سینا آتی ہے، اس کے اندر سعودی عرب کا کافی سارا علاقہ آتا ہے مدینہ کے قریب تک، تبوک کا علاقہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے، اس کے اندر عراق کا کافی سارا علاقہ آتا ہے، اس کے اندر شام تقریباً سارے کا سارا آتا ہے، اس میں فلسطین سارا آتا ہے، اس میں اردن سارا آتا ہے۔ یہ انہوں نے ایک نقشہ بنایا ہوا ہے گریٹر اسرائیل کے نام سے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری میراث سرزمین ہے جس کو ہم نے حاصل کرنا ہے، اور اس کے علاوہ باقی دنیا کے اوپر باقی دنیا سے ہمیں کوئی غرض نہیں ہے، ہم نے یہی علاقہ حاصل کرنا ہے۔ عیسائی بدبخت یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جتنا علاقہ انہوں نے گریٹر اسرائیل کے نقشے میں بنایا ہوا ہے یہ سارا تو مسلمانوں کا ہی ہے، ہمارے کسی علاقے کے اوپر انہوں نے کبھی قبضے کا سوچنا بھی نہیں۔ تو عیسائی حضرات جو ہیں وہ اس منصوبے پر ان کا ساتھ دے رہے ہیں کہ یہ جو گریٹر اسرائیل کا ان کا دعویٰ ہے اس دعوے کے مطابق پہلے ان سے تعاون ہم کرتے جاتے ہیں، ان کو یہ علاقے مسلمانوں سے چھین کے ہم دلوا دیتے ہیں، بعد میں باقی ساری دنیا میں ہم تعاون مانگیں گے کہ باقی ساری دنیا میں پھر ہمارا تعاون کرو اور ساری دنیا کے اوپر قبضہ کریں گے۔ تو یہ ان کا بدبختوں کا منصوبہ ہے، اس لیے یہ بے غیرتی برداشت کرتے ہیں کہ اپنے نبی کو بھی گالیاں سن لیتے ہیں، نبی کی والدہ کو بھی گالیاں سن لیتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ عرض موعود اور اس کے ساتھ لقاء المحسن زاہد لکھ کے یوٹیوب پر اگر آپ اردو میں لکھ کے سرچ کریں گے تو انشاءاللہ وہ درس جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ یا گریٹر اسرائیل
اور ساتھ لکال محسن زاہد لکھ کے سرچ کریں گے تو انشاءاللہ وہ درس جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اللہ واللہ۔ تو بہرحال اللہ فرماتے ہیں بعضهم اولیاء بعض، یہ تو ایک دوسرے کے دوست ہیں، کیونکہ ان کا جو سیاسی مقاصد ہے نا وہ ایک دوسرے سے ملتے ہیں۔ مذہبی لحاظ سے تو ان کا شدید اختلاف ہونا چاہیے، لیکن وہ مذہب کو پس پش ڈال دیتے ہیں اور صرف اپنا سیاسی مقصد، دنیا پر غلبے کا جو سیاسی ان کا مقصد ہے، اس کے لیے وہ دونوں جو ہے اپنے اپنے انداز میں کوشش کر رہے ہیں۔ یہودی عیسائیوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، عیسائی یہودیوں کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ایمان والو تمہیں تو خیال کرنا چاہیے جب وہ تمہارے علاقے چھیننے کے لیے وہ آپس میں اتحاد کیے بیٹھے ہیں، تم پھر بھی ان سے دوستیاں کرو۔ انہوں نے تو جو نقشے بنائے ہوئے ہیں وہ تمہارے علاقوں کے بنائے ہوئے ہیں، حالانکہ تورات کے اندر جو میراث علاقہ، یہ جو اس کا وہ گریٹر اسرائیل کا نام دیتے ہیں، یہ والی جو تورات کے اندر بشارت ہے اور یہ جو وعدہ ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کے ساتھ یہ وعدہ ہے، اور آل ابراہیم کہلانے کے مستحق اہل ایمان مسلمان زیادہ ہیں، کیونکہ مسلمان جو ہیں وہ ملت ابراہیمی سے تعلق رکھتے ہیں، اور مسلمانوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام والی شریعت جو ہے وہ اپنائی ہوئی ہے، تو وہ ابراہیم علیہ السلام کی آل سے وعدہ ہے۔ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جو وعدہ کیا گیا، جو بنی اسرائیل سے وعدہ کیا گیا، وہ صرف ایک محدود حصے کا ہے جو موجودہ فلسطین وغیرہ کا ہے، اور وہ بھی وعدہ حضرت داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دور میں پورا ہو چکا ہوا ہے۔ اس کے بعد مزید کوئی وعدہ کوئی نہیں ہے ان سے، تو وہ وعدہ پورا ہو چکا ہے۔ اس کے بعد 1 انچ کا بھی یہودیوں سے وعدہ تورات کے اندر کوئی نہیں ہے، صرف انہوں نے ڈھونگ رچایا ہوا ہے۔ اللہ اللہ۔ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کوئی ان سے دوستیاں کرے گا تو پھر وہ انہی میں سے ہوگا۔ کتنی شدید تنبیہ ہے یہ اللہ رب العزت کی طرف سے کہ جو یہودیوں سے عیسائیوں سے گہری دوستی لگاتا ہے، اتنی گہری دوستی کہ اپنا مذہب پر سے پش جانے لگ جائے تو وہ پھر سمجھے کہ وہ یہودی عیسائی ہے، پھر اس کا مسلمانوں ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ ظالم قوم کو ہدایت کوئی نہیں دیتے۔ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مرض، پس تو دیکھتا ہے وہ کہ جن کے دلوں میں بیماری ہے، یُصَارِعُونَ فِیہم، وہ دوڑ دوڑ کے ان کے اندر جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، یہی نقشہ آج کل کے حکمرانوں کا نہیں نظر آ رہا کہ وہ دوڑ دوڑ کے ان کی پناہوں میں جاتے ہیں، ان کے اندر جاتے ہیں۔ یہ آیت مبارکہ تو نازل ہوئی تھی مدینہ کے اندر عبداللہ بن ابی اور اس کے چیلوں کے لیے، لیکن وہی منافقت جو ہے وہ دور حاضر کے حکمرانوں کے اندر ہمیں نظر آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دوڑ دوڑ کے ان کی طرف جاتے ہیں۔ یقولون نخشی ان تصیبنا دائرہ، کہتے یہ ہیں کہ ہمیں یہ ڈر ہے کہ ہمیں کوئی زمانے کی گردش نہ پہنچ جائے، یعنی ان کے ساتھ تعلق رکھیں گے تو یہ ہمارا دفاع کریں گے، یہ ہمیں بچائیں گے۔ اللہ اللہ، ہماری مالی معاونت بھی یہ کرتے ہیں، اور ان کے ساتھ متکا لگانا یہ سپر پاور ہیں، ان کے ساتھ متکا لگانا یہ بیوقوفی ہے، نادانی ہے۔ اللہ کے اوپر اعتماد کوئی نہیں، یہود و نصارہ کے اوپر اعتماد ہے۔ اللہ اللہ، فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے۔ یہ جو سورہ مائدہ ہے، جس وقت سورہ مائدہ کی ہم نے دروس کا آغاز کیا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ غالب رائے جو ہے وہ یہ ہے کہ اس سورہ مائدہ کے نزول کا آغاز صلح حدیبیہ کے بعد ہوا ہے، اور اس کا نزول آخر تک جاری رہا ہے۔ جو الیوم اکملت لکم دینکم والی آیت ہے تو وہ بھی اسی سورہ مبارکہ میں جو بالکل آخری زمانے سے تعلق رکھتی ہے، اگرچہ وہ آخری آیت نہیں ہے، اس کے بعد بھی آیتیں نازل ہوئی ہیں۔ جو آخری آیت ہے وہ سورۃ البقرہ کے اندر ہے، غالباً آیت نمبر 281، وہ قرآن حکیم کی نزول کے لحاظ سے آخری آیت ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ مضمون کے لحاظ سے یوں لگتا ہے کہ جیسے آخری آیت ہے، لیکن حقیقت میں یہ آخری آیت نہیں ہے۔ آخری آیت جو ہے وہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 281 ہے، صفحہ 44۔
وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ نزول کے لحاظ سے آخری آیت یہ ہے۔ تو بہرحال لیکن وہ بھی حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے، جو کہ بالکل آخری دور ہے۔ نزول کے لحاظ سے سورہ مائدہ کو 112ویں نمبر پر قرار دیا جاتا ہے۔ نزول کے لحاظ سے کل کتنی صورتیں 114 ہیں، تو نزول کے لحاظ سے اس کا نمبر 112واں قرار دیا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ بالکل آخری دور میں نازل ہونے والی سورہ مبارکہ ہے۔ تو جس وقت یہ نازل ہوئی ہے، بنو قینقاع ان کو مدینہ سے جلا وطن کیا جا چکا، بنو نذیر کو بھی جلا وطن کیا جا چکا، بنو قریظہ کو تہہ تیغ کیا جا چکا، مدینہ کے اندر جو یہودی تھے ان کا خاتمہ ہو چکا تھا۔ لیکن خیبر کا جو علاقہ ہے وہاں پر یہودی بڑی تعداد میں موجود تھے، اور یہ جو عبداللہ بن ابی جیسے منافق ہیں تو یہ خیبر والوں کے ساتھ اب بھی دوستی لگائے ہوئے تھے۔ شروع سے بھی ان کی دوستی جو ہے عبداللہ بن ابی اور اس کے چیلوں کی، یہ مدینہ کے اندر جو یہود کے تینوں قبائل تھے ان کے ساتھ بھی ان کی دوستیاں رہی، اور بنو نذیر وغیرہ کو خباستوں پر آمادہ بھی یہ کرتے رہے۔ تو بعد میں خیبر کے والوں کے ساتھ بھی ان کی دوستی رہی۔ اللہ اللہ، یہاں تک کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی نا کہ ان سے دوستی نہیں لگانی، تو عبداللہ بن ابی بدبخت جو ہے نا، اس نے تو بڑا سر عام کہہ دیا تھا کہ میں نہیں ہٹ سکتا انہاں دیا کوئی دوستیاں کلوں، میرے تے مفادات انہاں نال وابستہ نے، تو میں ان سے نہیں ہٹ سکتا۔ دوسری طرف حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، جاہلیت کے دور میں ان کا بھی بڑا ہی گہرا تعلق تھا یہودیوں سے، جس طرح عبداللہ بن ابی کے تعلقات تھے، اسی طرح حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ ان کا بھی جاہلیت کے دور میں اسلام سے پہلے یہود کے ساتھ بڑا ہی گہرا تعلق تھا۔ لیکن وہ جو ہیں وہ اللہ کے حکم کی طرف آئے، جو ہی آیت مبارکہ نازل ہوئی انہوں نے واضح اعلان کر دیا کہ یہودیوں کے ساتھ آئندہ میری کوئی دوستی نہیں ہے۔ جب اللہ نے حکم دے دیا ہے تو میری کوئی دوستی نہیں ہے۔ لیکن یہ بدبخت عبداللہ بن ابی جو ہے اس نے واضح اعلان کر دیا کہ میں پیچھے نہیں ہٹ سکتا ان دوستیوں سے۔ اللہ اللہ، تو اللہ فرماتے ہیں فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے گا۔ وہ جو خیبر کا رہ گیا نا حصہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ پر تو فتح پہلے ہو چکی، اب ایک خیبر ہی رہ گیا قریب۔ تو جس وقت ابھی ان کو خیال یہ ہے کہ خیبر ناقابل تسخیر ہے، خیبر سپر پاور ہے، ابھی یہ ادھر دوستیاں کرتے ہیں لیکن خیبر بھی فتح ہو جائے گا، یہ اللہ رب العزت نے پیشین گوئی گویا کہ یہاں پر کی، اور پھر وہ یہ پیشین گوئی جو ہے یہ بڑی ہی جلدی اگلے سال میں ہی پوری ہو گئی۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوئی ہے اور یہ 7 ہجری میں خیبر فتح ہو گیا۔ تو اللہ کہتے ہیں کہ قریب ہے کہ اللہ فتح لے آئے یا کوئی اور معاملہ اپنے پاس سے لے آئے، تو پھر یہ جو دل میں چھپائے ہوئے ہیں نا یہ جو باتیں کہ ہمیں ان سے مفادات ہیں وغیرہ، ان کے اوپر بعد میں ان کو شرمندگی ہونی پڑے گی، یہ شرمندہ ہوں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، ایمان والے حیرت سے کہتے ہیں کہ یہ ان کا معاملہ کیا ہے، یہ منافقوں کا، أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، کیا یہ لوگ ہیں کہ انہوں نے تو ہمارے سامنے اللہ کی بڑی پکی قسمیں کھائی تھیں اس بات پر کہ انہم لمعاکم، کہ یہ تمہارے ساتھ ہیں، تو یہ تو ہمیں قسمیں کھا کھا کے کہتے تھے کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم تمہارے ساتھ ہیں، میدان میں جہاں پر بھی ہماری ضرورت ہو ہم تمہارے شانہ بشانہ لڑیں گے، بڑی قسمیں کھاتے تھے۔ لیکن جس وقت احد کا معرکہ آیا تو وہاں پر بھی ان کو جو ہے وہ انہوں نے دغا دے دیا اور باہر نکل گئے، اور اب خیبر والوں سے بھی دوستیاں رکھی ہوئی ہیں۔ بنو قریظہ کے معاملات میں بھی انہوں نے خرابی کی، بنو نذیر کو بھی انہوں نے ابھارا تھا خباستوں کے اوپر۔ تو یہ بڑے عجیب ہیں کہ ہمیں تو قسمیں کھا کھا کے یقین دہانیاں بھی کراتے ہیں، لیکن دوسری طرف ان کے سارے دوستیاں یا سارے تعلق ادھر ہی ہیں۔ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ کہتے ہیں ان کے سارے اعمال برباد ہو گئے۔
جو انہوں نے یہود و نصارہ سے دوستیاں رکھی ہوئی ہیں، مسلمانوں کے ساتھ منافقانہ تعلق ہے، ان کی وجہ سے سارے اعمال برباد ہو گئے، فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ، نقصان والے ہو گئے۔ وَآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔